کہ ہم ایک کو جب ایک کے درمیان میں جمع کا سائن ہوگا تو آپ کے اسکریننگ کھاؤں ون ایک جسٹ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو، آپ دوسرے ڈھنگ سے مت لیجیے گا. تو ایک ایسا ٹیم ہمیں لگ رہا ہے یہ تو ایمرجنسی میں جب مغل صاحب. ہیلو جی بھائی. آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی. ہاں تو یہ ابھی بول رہے تھے کہ پرسنل لا کیول مسلمانوں پہ ہونا چاہیے. شریعہ قانون وہاں لگتا ہے جہاں پر پورا مکمل اسلامک راشٹر ہو. کہاں ہے وہ دنیا میں؟ ابھی کہاں ہے وہ دنیا میں؟ افغانستان میں ہے، سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے. نہیں سر، سعودی عرب میں نہیں ہے. سعودی عرب میں نہیں ہے. کہ تمہیں معلوم ہے، مجھے زیادہ معلوم ہوگا. میں وہاں پر اپنی زندگی گزارا ہوں، سمجھے. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بکواس کرتے ہو. دیکھو اس طرح کی بدتمیزی والی بات کریں گے تو ابھی یہاں پر کک مار کے نکال دیا جائے گا تم کو، سمجھے. بات کرنے کا طریقہ سیکھو پہلے. یہاں آنے کے بعد ہے طور طریقے سیکھو. ہر جگہ مومنانہ حرکت، وہی سوچ، ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں. کچھ تو سیکھو، کچھ تو پڑھو، ذرا لکھو. ہمیشہ بدتمیزی، ہمیشہ بدتمیزی. دکھا رہے ہیں سچ والا جی کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے، کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، کیسی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں. جی 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 صحیح. کس کو فالو کرتے ہیں، ہاں کس چیز پر عمل کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، وہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے. جی کون ہے بھائی؟ دونوں ہم. جی السلام علیکم. دونوں. جی بھائی وعلیکم السلام. سر میں آپ کے چینل پہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں نے کافی سنا ہے سچ والا کے بارے میں، اور ان کے ویوز جو ہیں وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ینگ جنریشن کو. اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیئر آئی ہیو فیو کوسچن اگر وہ آنسر کر سکیں. بھائی ہندی بولو، ہندی بولنا آتی ہے آپ کو؟ ہندی بولو. کچھ سوال ہیں جس کے جواب دے سکیں. جی جی کوشش کریے ہندی اردو بولنے کی کوشش کیجیے، مجھے انگلش نہیں آتی. تھینک یو سر، پلیز کنٹینیو. جی سر سوال کچھ یہ ہے کہ اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پلیز دیجیے، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. جی 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 میرے بھائی بات کیجیے آپ، میں سن رہا ہوں آپ. آپ کیا معنی لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سوسائٹی، سماج یا معاشرہ؟ اس کے بارے میں آپ کیا ویو ہے؟ نہیں آپ اسلامک پرسپیکٹو سے جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں یا جنرل آپ کا؟ جنرل سر پلیز جنرل. یعنی ایک بھارت کے جو ہے آپ تناظر میں جو ہے بھارت کا سماج کیسا ہونا چاہیے، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ ایک مثال لے سکتے ہیں بھارت کی، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ انسانوں کی کمیونٹی میں جو آپ لفظ لیتے ہیں نا، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، جی جی آپ کا کیا ویو ہے سر اس کے بارے میں؟ کوئی انفارمیٹیو. جی نہیں، سماج تو جو ہے انسان بناتا ہے نا بھائی. السلام علیکم. اس ویڈیو کو سننے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دکھانا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو بھی میرا ویو ان سچ والا کے بارے میں ہے وہ بعد میں آئے گا. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کالر کو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ جو ان کا لہجہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ افغانستان سے ہے. انفارچونیٹلی وہ افغانی لہجہ نہیں تھا، وہ اس طرح سے اردو نہیں بولتے یا ہندی نہیں بولتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو اس کی ورڈنگ تھی اور جس طرح سے وہ سیدھا آفینسو پہ چلا گیا، اس کا بھی کوئی لاجک نہیں تھا. سچ والا نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر وہ اگریسو ہو جاتا یا کوئی ایسی چیز کہہ دیتا. تو یہ ایک شرارت لگتی ہے مجھے. ایک اس طرح سے بیسیکلی جو اتنے ذہین لوگ ہیں ان کے پلیٹ فارم پہ انہیں سوٹ نہیں کرتا. تو دس از جسٹ این ایگزامپل آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شو یو. اور میرا بھی ان کے بارے میں کیا ویو ہے وہ آپ اس کنورسیشن کو سننے کے بعد دیکھیں. میں مختلف چینلز کے اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں ایک عام انسان کے پرسپیکٹو سے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں جو اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی فیور میں یا اس کے اگینسٹ،
یا ان کا اپنا ہی ایک ویو ہے. اس سے پہلے جو میری ایک کنورسیشن ہوئی الموزس کے چینل پر, اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ, اور یس یو لرن ایوری ڈے بائی لسننگ ٹو دیز گائز. سو آپ کا اگر انٹرسٹ اسلام میں ہے, obviously you are keen to listen to people, آپ لوگوں کو سننا پسند کریں گے, ان کے کیا ویوز ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. اسی نیت سے میں سچ والا کے پاس کیا. آئی نو ان کے بڑے ڈفرینٹ ویوز ہیں جس میں ہم بات کریں گے بعد میں. ابھی آپ سنیے جو پہلے کالر آئے ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے, ان کے لہجے کو بس آپ ذہن میں رکھیے. سیکنڈ, جو اب میری بات چیت ان سے ہو رہی ہے اس میں جتنا پولائٹ ہو سکتا تھا میں پولائٹ رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلا ریزن. دوسرا ریزن یہ کہ ان کا بہت نالج ہے اور انہوں نے ڈیپتھ میں قرآن کو بھی پڑھا ہوگا. ظاہر ہے وہ اگینسٹ جاتے ہیں اس ویو کے, دس ڈفرنٹ, دس پرسنل اسپیس. آگے اس پہ ہم انالیسس کر کے ہم اپنی کنکلوژن نکال سکتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ میں بس آپ کو ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا, تو پلیز آگے دیکھیے. تو اس میں ہیومن ویلیوز ہونے چاہیے. سب لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں, سب یعنی میں آپ کی عزت کروں, آپ میری عزت کریں. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری عزت کی جائے, میرا جو ہے میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہو, تو میرے لیے مجھ پر یہ لازم ہے کہ پہلے میں آپ کو وہ دوں. میں آپ کو عزت دوں گا تو ہی مجھے عزت واپس ملے گی. اگر میں عزت کسی کو نہیں دیتا تو ظاہر بات مجھے کوئی عزت نہیں دے گا. بالکل ایسی جی, یہ بات ہے. اسی طرح سے سماج بنتا ہے نا. تو آپ کی جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے اسی کو آگے بڑھائیں اگر, تو اس میں آپ نے سوسائٹی میں ایک ویلیوز کی بات کی ہے کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہم انسان ہی بلڈ کرتے ہیں. آئی ایگری ود یو 100% آن دیٹ. دوسری بات, ویلیوز جو ہیں وہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. دیٹس دی سیکنڈ تھنگ, بٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ. میرا اس پہ سوال نہیں ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا ایک بلیف ہے, ویسے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں, کہ جس طرح سے ہر انسان دنیا کو دیکھتا ہے وہ اس کا اپنا پرسنل ویو ہوتا ہے نا, اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. جی. اب اگر آپ کسی بھائی کو وہ ہندو مذہب سے ہے یا سکھ سے ہے یا سکھزم سے ہے یا مسلم ہے یا عیسائی ہے یا وہ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا, میرے خیال سے, مجھے کریکٹ کیجیے گا پلیز, میں آپ سے لرن کرنے آیا ہوں. اینڈ دیر سو مینی گڈ جیمز دیر, یو نو, جو آپ بات کرتے ہیں اس میں بہت سارا ریئلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے, جو انسان اپنی سوچ رکھتا ہے, جو اس کے ذہن میں پکتا ہے, دیکھیں ایک مسلمان ہے یا ایک ہندو ہے یا ایک سکھ ہے, وہ پیدائشی طور پر اس مذہب میں پیدا ہوا ہوگا. اسی طرح سے کوئی ایتھیسٹ ہے, وہ بھی اس طرح سے پیدا ہوگا. لیکن انسان تبدیلی چاہتا ہے ہر وقت. ہم ایک سے کپڑے نہیں پہنتے. معاف کیجیے سوال ذرا لمبا ہوگا, لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک آنٹولوجک, یعنی ایک ہمارا نظریہ انسان کا پرسنل, ایک دنیا کا نظریہ ہے, یعنی جو جنتا ہے, عوام, اس کا نظریہ ہے, جسے ہم کنسنسس کہتے ہیں. یعنی اگر ہم سائنس کو دیکھیے تو ہم کہتے ہیں 1+1=2. یہ ہم نے اسیوم کر لیا نا, ایک ایگری کر لیا کہ ہم ایک کو جب ایک کے درمیان میں جمع کا سائن ہوگا تو اس کا مطلب ہے دونوں کو جوڑ دیں گے. اگر نفی کا سائن ہوگا, مائنس کا, اس کو ایک کو دوسرے سے نکال دیں گے. یہ آپ سمجھے اس بات کو. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ہم نے اسمپشنز بنائی اور اس پہ کنسنسس کیا, اب میرا ایک پرسنل ویو ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ 1+1=2 ہونا چاہیے, لیکن کنسنسس کہتا ہے کہ ہم سب نے ایگری کیا ہے, ایک معاشرے نے ایگری کیا, ایک سوسائٹی نے ایگری کیا کہ 1+1 ہماری سہولت کے لیے 2 ہوگا. اور ماشاء اللہ سے جو ہندوستان کی زمین ہے, اس نے جتنا میتھمیٹکس میں کام کیا ہے میرے خیال سے باقی سائنٹسٹ نے نہیں کیا. سو I'm quite appreciative of that. So آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ سے بات کی ہے ایک انسان کا اپنا نظریہ ہونا, مجھے نہیں پتا کہ آپ گاندھی جی کو کیسے دیکھتے ہیں. I respect him as well. ان کے ویوز میں سے ایک جو ہے کہ مذہب پرسنل ہوتا ہے, اور جو مذہب دیتا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. I understand کہ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں مذہب کو, لیکن then the values, where is the source of the values, where we, کہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کنسنسس کس چیز پہ ہے سوسائٹی. نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب جو ہے
معاف کیجیے گا کہ آپ کو اتنا لمبا سوال سننا پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے چینل کے اوپر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, میری جتنی ان سے گفتگو ہوئی ہے میں اس حد تک ان کی رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈس ریسپیکٹنگ سچ والا. جو ان کے ریلیجس کے اگینسٹ ویوز ہیں وہ ان کے پرسنل ویوز ہیں. دیکھیں, ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے اور کسی کو قبر کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم کسی سے بدتمیزی کریں یا ان کے اگینسٹ کو ایسی بات کریں. ود ڈیو رسپیکٹ, اور ان کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے جو آگے کریں گے. لیکن میرا سوال کا مقصد آپ کو بتانے کا, یہاں پہ روکنے کا مقصد کیا ہے, جو سوال میں نے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یہاں پر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک میں بھی تھا, اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کمیونٹی ہے جو اراؤنڈ میں ہندو بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, یا آئی ڈونٹ نو ویدر وہ سکھ ہیں کہ نہیں. اس طرح سے جیوز بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, پڑھے لکھے بھی آتے ہیں, ان پڑھ بھی آتے ہیں. تو ان سے درگزر سائڈ بات کر کے ہم بات کریں اگر, تو سوال یہ تھا کہ ایک انسانی نظریہ ہوتا ہے انسان کا ایز اے فرد, یعنی ایک فرد کا اپنی سوچ ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے معاشرے کی. اگر انسان کی سوچ میں فرق ہو معاشرے کی سوچ سے تو ریبیلین پیدا ہوتی ہے, یا اگر انسان کی سوچ معاشرے کی سوچ سے ملتی ہو تو وہ انسان اس معاشرے میں ہنسی خوشی رہ سکتا ہے. لیکن جب معاشرے میں کنسنسس نہ ہو, یہ سوال تھا, تو آپ ویلیوز کہاں سے ڈرائیو کریں گے؟ یعنی ایک ہندو کی ویلیوز یہ ہیں کہ جو گاؤ ماتا ہے وہ مقدس جانور ہے. عیسائیوں کے نزدیک یہ کھانے کے قابل ہے, مسلمانوں کے نزدیک کھانے کے قابل ہے, سکھوں کے نزدیک بھی محترم ہے. اب 2 ویلیوز ایک جیسی ہو گئیں, 2 ویلیوز ان کے اگینسٹ ہو گئیں, کنسنسس بلڈ نہیں کر پائے سوسائٹی میں. تو ایک انسان کیا سوچے گا کہ میں کس کا ساتھ دوں, کس کا ساتھ نہ دوں؟ آپ خود سوچئے. اچھا, دوسری بات جو تھوڑا سا اس کو مزید آپ اس کو کرے دیں گے تو آپ کو ایک ایسی سوچ نظر آئے گی جو آپ خود بھی سوچتے ہوں گے شاید, کہ اگر میں ان دونوں کو نہیں مانتا تو میں دیکھوں گا کہ 5واں کون سا مذہب ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تو ہم کہیں گے وہ ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹکس ہیں. اگر ان کی بات کو سوچیں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گائے کو کاٹیں یا کھائیں یا اس کی پوجا کریں. پوجا تو نہیں کرنی چاہیے, وہ کہیں گے کھا لیں بہتر ہے, یہ باقی چیزوں کی طرح ہمارے لیے خوراک ہے. یا ان کو نہیں کھانا چاہیے, سیکولر ہونا چاہیے, ہم ہندوؤں کی مذہب کی رسپیکٹ کریں, مسلمانوں کو عیسائیوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے, جو کہ ریزنیبل چیز ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو 5واں گروپ ایتھیسٹ ہیں, یہ ایگنوسٹکس ہیں, وہ فیصلہ کن کمیونٹی بن سکتی ہے ایک سوسائٹی میں کنسنسس کو بلڈ کرنے میں. سو یہی سیناریو آپ کو ان لوگوں میں ملے گا. ابھی سچ والا صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس میں 4 ہمارے ہندو بھائی ہیں جن کا اپنا ایک موٹو نظر آتا ہے بہت کلیئرلی کہ وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اینٹی مسلمس ویوز کو, ریگارڈلیس واٹ ایور ہی واز سیئنگ. لیکن ایک بڑا اچھا ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے تھے, اور تحمل سے انہوں نے میری بات سنی. آئی واز ویری امپریسڈ. میں جتنے بھی چینلز پہ گیا ہوں اب تک, ان میں مسلمانوں کے چینلز ہوں یا ایتھیسٹ کے چینل ہوں, انتہائی بدتمیز. کئیوں پہ وہ بہت اچھے ہیں, گالی نہیں دیتے, لیکن ان کا جو اتھارٹیٹیو ایک پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے نا, جو کہ ان کا مائک ہے, صرف یہ کہ انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے, اس پہ آپ آ کے بات کریں, ڈسکشن کریں. میرے لیے اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کا چینل ہے, کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کو پورا موقع دیں, جیسے سچ والا کے چینل میں مجھے ملا. سو دس از ہیٹس آف ٹو ہم. مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ان سے بات کی. ایز اے پرسن آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ. اور جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی بہت, کسی نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا, کسی نے میرے پہ وہ گینگ بن کے مجھ سے بات نہیں کی, یا وہ میری بات کو کاٹ نہیں رہے تھے. بڑے سکون سے انہوں نے میری بات سنی. سو کہنے کا مقصد تھا اس سوال میں کہ انسانی ویلیوز اگر اس کا معاشرہ قائم کرتا ہے, معاشرے میں کنسنسس ہوگا تو ویلیوز ایک جیسی ہوں گی. اگر معاشرے میں کنفلکٹ ہو, یعنی ایک معاشرہ, یعنی ایک کلچر جو ہے اس کا سب کلچر بھی ہوتا ہے. ایک معاشرہ ہندوستان کا ہے, اس کی ایگزامپل لے لیں, اس کے اندر ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, جین بھی پھر ہندوؤں کے اندر رہتا ہے.
پھر مسلمانوں کے اندر کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، اس میں سب کلچرز بنتے جاتے ہیں. تو سوسائٹی جو ہے وہ سیگریگیٹڈ ہوتی ہے. اور ایتھیزم کی میں نے ابھی بات نہیں کی ہے. تو ہر سوسائٹی میں آپ کو ملے جلے لوگ ملتے ہیں جن کے نظریے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سوسائٹی میں اس طرح سے کنسنسس نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ چیزوں پہ جن پہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ ساری کی ساری کمیونٹیز جو ڈفرینٹ رہتی ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، ایک کمیونٹی کے اندر، جیسے ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کتنے سارے مذہب ہیں، وہ کچھ ویلیوز پر ایگری کرتی ہیں. وہ ویلیوز سوسائٹی کو ہم کنکریٹلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے ڈیولپ کی ہیں. اب اگر وہ مذہب میں بھی ہیں تو وہ جو کمیونٹی مذہب کی ہے وہ مانے گی. جیسے میں نے آپ کو گائے کی اگزامپل دی، اس میں مذہب ایک اس سے اگینسٹ ہے، دوسرا مذہب اس کی فیور میں ہے کہ گائے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کرنا ہے، ضد میں آ کے. تو پھر یہ کنفلکٹ پیدا ہوگا. سوسائٹی کو حکومت نے سنبھالا دیا، یعنی جو گورننس تھی وہ سیکولر ہو گئی. دوسرے معنوں میں وہ ریلو کٹا ہے جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہندوستان میں سارے مذہب زندہ رہے ہیں، چلتے رہے ہیں. کہیں پہ مسلمانوں کی کمیونٹی کا سارا زور آ گیا تو انہوں نے گائے کو ذبح کرتے رہے. اب وہ ضد میں آگے کرتے رہے ہیں یا پھر وہ خود کھانا چاہتے تھے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ پھر مذہب سے اس کا لینا دینا نہیں ہوتا. مذہب میں عموماً آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کی جو کتابیں ہیں ان میں اس طرح سے کرولٹی جو ہے وہ نہیں پریچ کی جاتی. وہ چیزیں پریچ کی جاتی ہیں جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں. اسپیشلی بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جو سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں، کہ بچے کا اپنا پرسنل ویو سوسائٹی کے ویو سے الگ نہ ہو جائے. اگر وہ الگ ہو گیا تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کنفارم نہیں کرتا. تو یہ سوال کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ میرا ان سے کہنے کا اگلوانے کا مقصد تھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں. تو سنیے ان کا جواب کیا ہے. جی یہ مذہب سے آتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں سر، ایسے نہیں. میں کچھ تھوڑا سا میں بولنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ ذرا بولیں. آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. لیکن میں سوال آپ کا بہت لمبا ہو جا رہا نا بھائی. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کا سوال آخر شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. جی اس کا بیک گراؤنڈ میں وہی معذرت چاہتا ہوں سر. میں آپ کو چھوٹے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. ایک انسان کا اپنا ویو ہے، انسانی نظریہ، اپنا ذہن میں جو سوچتا ہے. جی. ایک سوسائٹی کا ویو ہے، معاشرے کا، جی اس کا نظریہ. اب ان دونوں میں کنفلکٹ پیدا ہو جائے، یعنی محمد آئے، انہوں نے سوسائٹی کو دیکھا بری ہے، کنفلکشن پیدا ہوئی نا. اس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ویلیوز ہیں جو سوسائٹی ہمیں بتاتی ہے جسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہاں پر سوسائٹی کا ویو اور ہمارا ویو ایک ہو جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلیوز سوسائٹی ہی کریٹ کرتی ہے کنسنسس سے. تو آپ یہ جو چیز اس میں سب سے بڑی جو مس کر رہے ہیں میرے خیال سے، وہ بلیف سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو آپ نے خود ہی کہا ہے. اگر آپ بلیف کو ریلیجن سے نکال دیں گے، کیونکہ کلچر کے اندر ایک اور فیکٹ ہے بلیفس اینڈ ریچولز اینڈ روٹینز. آپ ان تینوں چیز اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں جس کے اندر میں نے کلچر اور مذہب کے اوپر بات کی ہے ہلکی سی، تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جیسے کلچر ہم نے دیکھا تھا، اس میں ایک کلچر ویب ہے جو کلچر کریٹ کرتی ہیں چیزیں، اس کے سارے نام لکھے ہوئے تھے. اس میں ریچولز اینڈ بلیفس، ہیروز، ویلنز، ویلیوز، یہ سب حصہ ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کا. اور پھر یہی کلچر کا جو ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کلچر کو بنانا ہے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. اگر وہ سب کلچر میں دیکھیں گے تو تب بھی آپ کو یہی آپ کو فریم ورک وہاں بھی نظر آئے گا. یعنی ہندوستان ایک معاشرہ ہے، اس کا ایک پاور سٹرکچر ہے، یعنی اس کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ ہے. پھر اس کا پاور جو ہے وہ وزیر اعظم یا جو صدر ہوگا، یہ صدر کے پاس تو نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس ہے. پاور اس کے ہاتھ میں ہے. دوسری چیز، اس میں کوئی نہ کوئی ہندوستان کی ریچولز ہیں، یعنی ان کے انڈیپینڈنس ڈے، یہ ان کا ریچول ہے کہ 15 اگست کو وہ لوگ 15 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. ان کا کوئی ترانہ ہے، ان کا جھنڈا ہے جو کہ سمبلز ہیں.
ہر صبح اسمبلی میں وندے ماترم میرے خیال سے ہوتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو وہ پڑھتے ہیں، یہ ریچول ہے. جو جنگ ہوتی ہے اس پر یہ پروگرامز کرتے ہیں، جیسے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹیز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں جب ہم ان کو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کا کلچر کیا ہے. ہمیں وہاں پر ہیروز بھی نظر آئیں گے، یعنی نیشنل ہیروز جنہیں کہتے ہیں، ولنز بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ملک سے بغاوت کی. اب یہ کلچرل اسپیکٹ ہے جو کہ پورے ہندوستان کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو آپ نے کلچر ویب کا فریم ورک تھا اس کو اپلائی کیا تو ہندوستان پورا فٹ آتا ہے. سب کلچر مسلمانوں کی ایک کمیونٹی ہے، اس کا سب کلچر ہوگا، اس کے اندر پوائنٹ آف ویو ڈفرینس ہے. وہ عید مناتے ہیں، وہ تہوار ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ ریچولز ہیں، ان کا اپنا کوئی جھنڈا بھی ہوگا جسے وہ چاند ستارہ کی طرف سے مینشن کرتے ہیں. یا آپ سکھوں کا لے لیں، ان کا جو گردوارہ ہے اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا ہے، اور جو ان کا نیزہ ہے، جو میں بھول گیا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن ان کی پگڑی، ان کا کڑا، کیس، کرپان، یہ سب ان کے سمبلز ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہندوستان کے کلچر کے اندر بھی ایک اور کلچر پنپ رہا ہے. پھر آپ کو کوئی شہری لوگ نظر آئیں گے، ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. اب اس میں وہ مذہب سے نکل کے وہ ایک اور کلچر میں آ گئے ہیں جو کہ شہروں کا اور دیہاتوں کا کلچر ہے. ہر صوبے کا ایک اور کلچر ہو سکتا ہے. راجستھان کا کلچر کچھ اور ہو سکتا ہے. جو ان کے ساؤتھ میں رہتے ہیں لوگ، ان کا کلچر کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سمندر کے نزدیک رہتے ہیں. جیسے زندگی کی وہ چیزیں کرتے ہیں وہ ماحول کے حساب سے کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کلچر ہر جگہ پہ فٹ ہم کر سکتے ہیں اس ماڈل کو. بات کہنے کی یہ ہے ہر کلچر میں ایک چیز جس طرح سے پاور ہے، یعنی طاقت کس کے ہاتھ میں ہوگی. ایک گاؤں کے کلچر میں بھی پاور آپ کو نظر آئے گی، چودھری کے ہاتھ میں ہوگی، یا جو وڈیرا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی، جو سرپنچ ہوں گے ان کے ہاتھ میں پاور ہوگی، وہ فیصلہ کریں گے. پھر وہاں پر ریچولز بھی آپ کو نظر آئیں گے اور ساری چیزیں جو میں نے پہلے بتا دی. اچھا، یہیں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کلچر ویب کو، جو نہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے، نہ ہندوؤں نے ایجاد کیا ہے، نہ سکھوں نے ایجاد کیا ہے، نہ کسی عیسائی نے ایجاد کیا ہے، یہ نہ کسی ایتھیسٹ نے ایجاد کیا ہے، یہ وہ اکیڈمکس ہیں جو کہ بزنس کی آرگنائزیشن کے اندر کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ کلچر ویب جو بنایا ہے وہ بزنس آرگنائزیشنس کے اندر بنایا ہے کہ ان کے کلچر کو کیسے امپروو کریں. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں وہ کیا ہے، اس کو امپروو کیسے کریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے اس فریم ورک کو یوز کیا. اوکے، تو میرا آرگومنٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی مذہب کو سمجھنا ہو تو کلچر ویب کے تھرو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا معاشرہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر کس طرح سے لوگ زندہ رہتے ہیں. دا وے دے ڈو تھنگس اراؤنڈ ہیئر، دا پیراڈائم، ان کے جو بلیفس ہیں، جو اسمپشنز ہیں، جنرلی ایکسیپٹڈ اسمپشنز، وہ کیا ہیں. اگر آپ اس کو 1400 سال پہلے لے جائیں گے تو آپ یہی کلچر ویب جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا اس معاشرے میں کیا ہوتا تھا، وہ کیا بلیو کرتے تھے. ایک بات سے مجھے اختلاف، یہ جو کلچر کا میں جو ایشو ریز کرتا ہوں، یہ کلچر بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو بڑے لیول پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ویو کیا ہے. یعنی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈیو ریسپیکٹ کہ بلیف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ کریکٹ بھی کرتے ہیں کہ بلیف سے میں کے اگینسٹ نہیں ہوں، وچ از کریکٹ. میں اس کٹر پن کے اگینسٹ ہوں جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتا ہے، وچ از آلسو 100% آئی ایگری. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، بہت ریزنیبل بات ہے ان کی. اوور آل جو میرا ابھی سچ والا کے بارے میں جو ویو بنتا جا رہا ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہے، نو ڈاؤٹ، یہ ہندوؤں کے اگینسٹ بھی بول جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ تو ہیں ہی، ہر مذہب کے اگینسٹ کی بات کرتے ہیں، دیٹس فائن. لیکن انہوں نے پن ڈاؤن کیا ہے اسلام کو فار سم ریزن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اور وہ پھر اس میں ایک اوپینین بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک ایسے انسان سے جو اتنا عقل رکھتا ہو اور تہذیب سے بات کر سکتا ہو وہ یہ کرے تو عجیب سا لگتا ہے. لیکن مجھے لگ رہا تھا، میرا امپریشن یہ تھا کہ وہ ایک گروپ کی گرفت میں ہیں یا ان پہ بہت پریشر ہے جو ان کے ساتھی تھے ان کی طرف سے شاید، اور وہ مروت سے پریشر بنایا جاتا ہے کئی دفعہ آپ کی تعریف کر کے. اور میں بھی وہی ٹیکٹک یوز کر رہا تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی رسپیکٹ نہ کروں، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے.
اگر وہ آپ کے گریبان کو پکڑتا ہے تب بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ویلیوز ہیں جو آپ کی سوسائٹیز نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہی پرابلم آتی ہے کہ ہم ان چیز پہ بلیو کرتے ہیں. تو ہم ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں کہ کرٹسی ہونی چاہیے, ہم ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں کہ چوری نہیں ہونی چاہیے, ہم ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا ہمسایہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ایکسٹریملی بلیو کر رہے ہیں تو بلیف کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص یہ آپ کو جملوں میں کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے تھوڑا کم دو, اب تھوڑا اور کم ہونا ایک لفظ کے دو لفظ, ایک چیز کے دو لفظ ہیں. یعنی تھوڑا کا مطلب بھی لیس ہوتا ہے, کم کا مطلب بھی لیس ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے تھوڑا کم دو, تو آپ کو, اگر آپ ریئلسٹکلی اس کو سوچیں زبان کی پرسپیکٹیو سے, تو آپ کو اس کی بات, آپ کا سینٹینس تو آپ سمجھ جائیں گے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کہ اسے تھوڑی کم چیز چاہیے. اب پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی باتوں میں ہی کہتے ہیں تھوڑی کم چیز چاہیے. تو یہ ایک امبیگوس سی بات بن جاتی ہے جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ بات کریں جہاں پہ ہزاروں لوگ سننے والے ہیں, مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بلیو ہونا چاہیے لیکن شدت میں نہیں ہونا چاہیے. سو یہ اسٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے. جیسے تھوڑا کم بھی ایک انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ تھوڑا کم ہو یا بلیو میں شدت نہ ہو. بھائی اگر کوئی شخص بلیو کرتا ہے ویلیوز کے اوپر کہ چوری کرنا بری بات ہے, تو وہ شدت سے بلیو کرے گا نا. اس کو یہ نہیں کہ میں بلیو میں تھوڑی سی ٹیوننگ کر کے کم کر لوں تو چوری کبھی کبھی جائز ہے, دین اٹس رانگ. آپ کو بلیو ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, سوسائٹیز کے اندر بلیو ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ہندوستان کی آزادی پر بلیو نہیں کرتے تو ہم شدت سے بلیو کرتے ہیں, ہم ایکسٹریم ہو کر بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیومن رائٹ ہے کہ ہم ہندوستان میں آزادی سے رہیں ایک انسان کے طور پر. تو اس میں آپ کمی نہیں کریں گے, اس میں آپ ایکسٹریم پہ ہی جائیں گے نا. تو ہاں, اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھا جائے, گیونگ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, کیا وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بلیف میں وہ بلیفس کہ جس سے دوسری کمیونٹی متاثر ہوتی ہے ان میں کمی رکھی جائے, ان کو اوائڈ کیا جائے. یعنی جہاں پر ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کے خلاف نفرت نہ پھیلائے, بیکاز اٹس اننیسیسری. ہم لوگ سوسائٹی میں کنسنسس بلڈ نہیں کر پائیں گے اگرچہ ہماری ویلیوز بھی ایک جیسی ہوں, جن پہ ہم سب سوسائٹیز کا کنسنسس ہے کہ چوری نہ کرو. ہمارے ملک میں اگر یہ قانون نافذ ہو گیا کہ چوری کرنے والے کو سزا دی جائے گی, ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری نہ کرو, تو پھر وہ بریک ہو جائے گا. بھلے آپ کی ویلیوز بھی ایک ہوں جو سوسائٹی نے کریٹ کی ہیں, یا سوسائٹی نے کریٹ اگر نہیں کی, ہر مذہب بلیو کرتا ہے کہ کوئی اوپر والا ہے جو جس نے یہ سوسائٹیز دی ہیں, وہ ان چیزوں کو گورن کر رہا ہے. پولیسنگ نہیں کر سکتے آپ کہ بھی آپ کے دل میں, یا آپ نے چھپے چھپے چوری کر لی, اس کے دل میں اگر مذہب کا کچھ ایسی چیز ہے کہ اگر پولیس مجھے نہیں بھی دیکھ رہی, جو میرا اوپر والا ہے یا میرا بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا اللہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے حساب دینا پڑے گا. تو یہ تو آپ کی ویلیو کو سپورٹ کر رہا ہے ریلیجن یہاں پر. تو آپ ریلیجن کو جنرلائز کر کے پورا ریجیکٹ نہیں کر سکتے, جو انہوں نے بعد میں ایگری بھی کیا. آپ کو ریلیجن کی جو نیگیٹو انفلوئنسز آتے ہیں وہ کسی بھی ریلیجن میں آتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں, ہم لوگ مذہبی نہیں ہیں, ہرگز نہیں. کچھ لوگ ہیں, ان میں مائنورٹی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ مذہبی ہیں, لیکن بری طرف سے ایکسٹریمزم نہیں ہے ان کا. یعنی چوری پر وہ بالکل بلیو نہیں کرتے کہ چوری بالکل غلط بات ہے, ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں. وہ یہ بلیو بھی نہیں کرتے کہ کسی کا قتل کیا جائے, ناحق انسان کا, معصوم انسان کا قتل کیوں کیا جائے, چاہے وہ کافر ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, جو بھی ہو, انسان ہے. وہ ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی بھوکے بچے کو دیکھیں گے, وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو مسلمان ہے کہ ہندو ہے, وہ اسے روٹی دیں گے, کیونکہ وہ کائنڈنس پر ایکسٹریملی بلیو کرتے ہیں, شدت سے بلیو کرتے ہیں, جو کہ ایک اچھی ٹریٹ ہے. اگر کوئی شخص یہ کرنا شروع کر دے کہ میں ہر کافر کو قتل کروں گا, تو یہ ایکسٹریمسٹ بلیف ہے جو کہ ایک نیگیٹیوٹی کے اوپر ہے, وداؤٹ ریزننگ, یا جو ریزن اس نے بنا لیا ہے وہ ایکسٹریم ہو گیا. لیکن آپ اس چیز سے مذہب کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس کی آخری مثال یہ ہے
کہ اگر آپ کو میڈیسن کھانا ہے, آپ خدا نخواستہ کسی ایسی مہلک بیماری میں ہیں, گاڈ فاربڈ کسی کو کینسر ہو گیا, تو اب وہ میڈیسن جو لے گا, یعنی کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جسے آپ ریڈیو تھراپی کہتے ہیں, آئی تھنک مجھے نام بھول گیا اس کا, تو آپ اس کو ریڈیشن کے تھرو اس کینسر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے سائڈ ایفیکٹس آپ ذہن میں بھی رکھیے نا, کہ ایک چیز پازیٹیولی چیز کر رہی ہے لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں. تو سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے, کمپرومائز کرنا پڑے گا, کہ ہمیں ہو سکتا ہے کینسر سے بچیں لیکن سر کے بال ادھر جائیں گے, یا ہمارے ساتھ کچھ اور سائڈ ایفیکٹ آئے گا لیکن زندگی رہے گی. تو وہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو سوسائٹی بھی اسی طرح سے بلڈ اپ ہوتی ہے, اور ہندوستان میں یہ چیز بہت عرصے سے, صدیوں سے ایسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسی بھی سوسائٹی تھی, اچھی سوسائٹیوں میں شامل ہوتی تھی, کہ جہاں پر امن تھا, چوری نہیں تھی, لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے تھے. اور مذہب کا نام لے کر آپ کو کتنی ہی سٹوریز ملیں گی کہ ایک ہندو مسلمان کو بتاتے ہوئے, کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, تم اسے دھوکہ کر رہے ہو, چوری کرنا تو غلط بات ہے. یا ایک مسلمان کسی سکھ سے کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم زیادتی کر رہے ہو, تمہارے گروہ نے تو ایسا نہیں کیا, وہ تم معصوم انسانوں کو حفاظت دیتے تھے. تو وہ اپنے مذہب سے اگزامپل نہیں دے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, کہے گا تمہارے گرو داس جو تھے انہوں نے یہ کیا, ان کے اچھی ٹریٹ کو بتائے گا, تاکہ اس سکھ کو شرم آئے جو غلط کر رہا ہے, کہ تم اپنے ہی ریلیجن پہ قائم نہیں ہو. تو سوسائٹی میں ریلیجن کی ڈبیٹ میں اس ریلیجن کا ہونا پازیٹیو سمجھا جاتا ہے. زیادہ تر اس میں پازیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی جہاں پر آتی ہے وہ کسی بھی ملک کے قانون میں آ سکتی ہے. یعنی اگر وہ سیکولر بھی ہو, ایک ملک کے قانون میں یہ لکھا ہو کہ چوری کرنا پہ سزا ہوگی, تو آپ کو کتنے ہی قیدی نظر آئیں گے جو ہندو بھی ہیں, جو سکھ بھی ہیں, جو ایتھیسٹ بھی ہیں. تو کیا آپ جو کانسٹیٹیوشن ہے اسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کہ بڑی یار یہ تو کام ہی نہیں کرتا؟ آپ خود سوچیں, آپ کی سینس نہیں, آپ کو کامن سینس آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی. اور یہی چیز سچ والا کے آج کے پروگرام میں نظر آئی کہ ہی از این ایتھیسٹ فرسٹ آف آل, موسٹ لائکلی این اگنوسٹک, ویری سیکولر, ویری اوپن مائنڈیڈ ان دیٹ سینس. انفارچونیٹلی ان کا ایک جو ان کی چیز جو کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی ہی ڈز اٹ, وہ ان کی اپنی آزادی ہے, وہ ان کی اپنی مرضی, وہ جو چاہیں وہ کریں, مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو کرتے ہیں وہ میری نظر میں اپنی پرسپیکٹو میں, اپنی حد کو جانتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط کرتے ہیں. لیکن وہ اپنے پرسپیکٹو میں جو چیز سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کا بھلا کر رہا ہوں, تو اس پہ ہم بعد میں ڈیبیٹ کریں گے کہ ان کے ویوز کیا ہیں اسلام کے بارے میں. سب سے پہلے ہے کہ آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے ایک عام انسان کی نظر کے سامنے, یعنی ایک عام انسان کو رکھتے ہوئے, کوئی العالم یا کوئی حافظ یا کوئی منتری جنتری نہیں, عام انسان. یہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کہ آنے والے ہوں گے, جوان ہوں گے, وہی کوشچنس سوچیں گے. شاید یہ ویڈیو میں آپ کو یہ ویوز بھی نظر آئیں جو میں آج دینا چاہ رہا ہوں, کہ عام انسان کے پرسپیکٹو سے آپ اگر سوچیں گے تو آپ کو زیادہ ذہانت نظر آئے گی. اگر آپ ایتھیسٹ بھی ہیں اور آپ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی نیگیٹیوٹی کی ایکسٹریمزم کی طرف جانا غلط ہے. اگر آپ مذہب سے ہیں تو مذہب میں جو نیگیٹیوٹی کو انکریز کرتی ہیں چیزیں, جہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مذہب کی حدود کیا ہیں, کہ معصوم انسان کی جان لینا کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جو اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں, کون ان کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی مسلمان ان کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ ان کے دھماکوں سے مسلمان بچہ بھی مرتا ہے, ہندو مرد بھی مرتا ہے, سکھ عورت بھی مرتی ہے, ہر انسان مرتا ہے, ایتھیسٹ بوڑھا انسان بھی مرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کون نہیں, بم تو پھر وہ پھاڑ دیتا ہے سب کو. تو یہ ایکسٹریم جو ہے, اس سے میں ایگری کروں گا کہ یہ نیگیٹیوٹی میں ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے. ایک کنٹرول میڈیسن کے طور پہ ریلیجن کو رکھیں. دیر از نو ہارم ان اٹ, رادر یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اٹ, کہ جہاں پہ آپ کو پولیسنگ نہیں کرنی پڑتی. آپ کے جو سیکولرزم میں ایشوز ہیں وہ اس مذہب کی وجہ سے بیلنس میں ہے. آپ کا مذہب اس چوری کی اجازت نہیں دیتا. سو
لیٹس سی what he has to say about it. اور یہ میرا جو انالیسس ہے I think I've done it 95% اور remaining is his conversation. ان کو نکال دیں گے نا، یعنی مذہب کو نکال دیں گے اگر معاشرے میں سے، تو پھر آپ کے سامنے chaos کیا ہے. آپ اس سے agree کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں میرا جو مقصد شاید آپ نے غور کیا ہی نہیں، میں بار بار جو کہتا ہوں، میں دیکھیں لوگ بلیو کرتے ہیں، لوگوں کا اپنا فیتھ ہے، اس سے مجھے کوئی جو ہے کوئی آپس کی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میرا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کٹرتا، اپنی بات کو سامنے والے پر تھوپنا، یہ ہے اصل مشکل. اور یہ پرابلم اسلام کے ساتھ ہے. دیکھیے دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، دیکھیں دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں. میں خدا کا انکاری نہیں ہوں. میں اگر مان لے کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں خدا کو مانتا ہوں تو میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں مندر بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھی آپ بنا لو. لیکن کٹرتا جہاں آئے گی، تو آپ کا وہ تجربہ اور I respect you for that. میرے اتنے بڑے سوال کو آپ نے بہت آسانی سے 2-3 جملوں میں جواب دیا. I'm inspired with that. دیکھیے یہیں سے ہم بات تھوڑی سی آگے لے جائیں اور میں باقی دوسرے لوگوں کو بھی موقع دوں گا. I don't want to take all the time. جی اب آپ نے جو یہ کہا کہ اپنا ایک پرسنل اسپیس ہونی چاہیے انسان کی آزادی، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے، یعنی دوسرے کو جینے دو اور خود بھی جیو. ہاں ظاہر بات ہے بھائی، آپ یا میں اپنے طور پر جو بھی بلیو کرتے ہیں یہ میرا پرسنل ایشو ہے. جی میں اپنے بلیو کو اپنے گھر کے اندر یا اپنی پاکٹ کے اندر رکھنا ہے. اپنے بلیو کو میں سڑکوں پر ڈالوں گا، لوگوں کے راستے روک دوں گا، میں لوگوں کی نیندیں خراب کر دوں گا، لوگوں کے کانوں میں جو ہے میں زبردستی وہ باتیں سناؤں گا جو کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. ظاہر بات ہے میں لوگوں کی آزادی چھین رہا ہوں نا. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. ایسا کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے. جن میں 5 بار جو ہے میں لاؤڈ اسپیکروں پر بھونگوں پر جو ہے میں چلاتا رہوں کہ سارے لوگ باطل ہیں. دیکھیے کہ یہ جو پک اینڈ چوز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ باعث ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا. کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ سچ والا کا جو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جو ویپنز ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسلام ہی کی طرف ہے. اوبویسلی ہم اس چیز کو اس تعصب زدہ سوچ سے نہیں دیکھتے. وتھ اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ ایز اے ہیومن بینگ ٹو اے ہیومن بینگ وی ایکسیپٹ اینڈ لسن what he has to say. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ اسلام سکھاتا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیے کہ جو یہ شخص بات کر رہے ہیں ابھی کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے اور لوگوں کو اظہار حق ہونا چاہیے یا ان کے پاس سیکولر انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ ریاست کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے قانون تک ہی رہے. مذہب پر بین کرنا وہ فیشزم یا آپ کا نازیزم کی طرف جانا اس کی طرف آپ کو لے جائے گا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ یا سوشلزم کی طرف لے جائے گا کہ پوری رائے کی جو اوپینین ہے نا پرسنل اس پہ چیلنج کر رہی ہے کہ آج کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ ایک انسانی آزادی کے خلاف چیز ہے. جب اللہ نے کبھی کوئی یا بھگوان نے یا خدا نے یا رب نے یہ پابندی نہیں رکھی اپنی مرضی سے کہ دنیا کا ہر انسان سکھ ہوگا یا مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا یا یہودی ہوگا یا کوئی بھی مذہب کا ہوگا، اگر ہم ریلیجس بلیف سے سوچیں تو ریلیجس جو میجورٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ریپلسو ہوگا، غلط ہوگا. ہاں ایتھیز میں بہت خوش ہوگا کیونکہ ان کی فیور میں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، اب جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ کنسنسس سے بنے گا، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے وہ جو رول اپلائی کرتی ہے وہ کنسنسس سے ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کا پبلک کنسنسس ہوتا ہے، اپنے نمائندے آپ بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یا جہاں بادشاہ ہے اس لیے ان کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اپنی اوپینین دے رہا ہے، ہماری اوپینین لے نہیں رہا. لیکن ہر انسان کو اس کے مذہب کو فالو کرنے کی آزادی، اس سے تو بحث ہی نہیں بظاہر ان کی جو بات ہے. تو اس پہ تو ہم سارے کے ساری دنیا ایگری کرتی ہے، اس میں کیا ایسی چیز کنفلکٹ ہے. لیکن ایشو آپ سے آتا ہے کہ آپ ایک وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ نازس کے ٹائم میں ہوئی، اور انہوں نے یہودیوں کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا انہوں نے بنایا. وہ پروپیگیٹ کرتے تھے
کہ یہ شیطان کی جڑ ہے. اب آپ خود سوچئے کہ نازی کا کیا مذہب تھا؟ وہ عیسائی تھا یا وہ ایتھیسٹ تھا؟ آپ دیکھیے رشیا میں مذہب کو ختم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی مذاہب رہے، لیکن انہوں نے بہت دبایا ہوا ہے. دوسری اگزامپل. تیسری اگزامپل چائنا میں جو ہے وہ مسلمان جو ان کی اسٹیٹ ہے اس پہ انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. بٹ لیٹ them live there. Even they have done that. تو وہ بھی ایک ایکسٹریم آپ کی لبرلزم کی طرف ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. وہ بھی فاشسٹ لائے گی آپ کی. وہ اس میں مطلب آپ اگر ایک مذہبی حکومت ہے جو ہر انسان کو چاہتی ہے کہ وہ ایک ہی مذہب کا ہو کر رہے، تو ایسا تو قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری لکھی گئی ہے ان کے اوپر ایسی چیز اپلائی ہوتی ہے. تو آپ یہ صرف مسلمانوں کو کیوں پک کرتے ہیں؟ دس از اے آنیسٹ کوشچن. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ ایگزامپلس دیں گے کہ یہودیوں کے، اس کا سارا پرسپیکٹیو ہے وہ آپ میری دوسری پلے لسٹ میں جا کے علی داشتی کی جو بک ہے اس میں نے اس کا سارا انالیسس کر کے آپ کو بتا دی ایک کامن مین کے طور پر. اس کی بک جو اتنی آسان ہے اس کو اس کا ڈسائفر کرنا کہ عام انسان کر سکتا ہے. اب اگر آپ تھوڑے ذہین پڑھے لکھے ہوں گے اور باعث نہیں ہوں گے تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. یو شوڈ ہیو دا پاور ٹو انڈرسٹینڈ دس. تیسری بات، کیا ہندوستان میں مسلمان یا عربوں کے آنے سے پہلے کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی؟ یا ہندوستان کی سوسائٹی ہڑپن سوسائٹی کی طرح تھی جہاں پر آپ کو ویپنز نہیں ملتے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کے پاس بے شمار اگزامپلز ہیں کہ کبھی یہ لوگ اتفاق سے نہیں بیٹھے ہندوستان میں. یہ پریچ کرنا کہ ہندو ریلیجن جو ہے پیس ہی پیس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر جگہ پہ آپ کو ہندو راجہ تلواریں لے کر چڑھتا ہوا نظر آئے گا. ہندوؤں کے بتوں کو دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں آپ کو کوئی پھول نظر نہیں آئیں گے، ان میں آپ کو ویپنز بھی نظر آئیں گے. آپ کالی ماتا کی اگزامپل لے لیں، اس کی مورتیوں میں دیکھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب غلط ہے یا اس کو جنرلائز کر کے ریجیکٹ کر دیا جائے. نو ون ہیز دا رائٹ فار اٹ. اس کی رادر رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اس نے جو اچھی چیزیں بتائی ہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک نیگیٹو چیز ہے، جسے میجورٹی جو ہندو ازم کو فالو بھی کرتے ہیں وہ بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہوں گے، جیسے ہم لوگ تنگ آئے ہوئے ان لوگوں سے جو کہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں یا لوگوں کے بچوں کو یوز کر کے ان کو بم باندھتے ہیں اور پھر اڑا دیتے ہیں، ان معصوموں کی جان لے لیتے ہیں. تو ہم بھی ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے. اسی طرح سے ہندو جو ہیں وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں ہندو ایکسٹریمزم سے. کیا پورا کا پورا جرمنی ہٹلر کو مانتا تھا؟ ایسا نہیں تھا. اس میں کئی لوگ تھے جو ڈر کے مارے نہیں بولتے تھے. جو آپ ایک کمیونٹی یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی کو آپ پن ڈاؤن کر رہے ہیں کہ بھائی انہی میں پرابلم ہے، دس از ناٹ فیئر. ویری ان بائس، ویری انجسٹیفائڈ. ہاں ان کی کتابوں میں یہ نقص ہے، وہ نقص ہے، وہ نقص ہے، وہ نقص ہے، دس فائن. اور میرے سے جو پہلے کالر آئے انہوں نے کافی لمبی ڈیبیٹ کر دی تھی اس بارے میں. تو پھر آپ ہپوکریٹ ہیں. اس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ ہپوکریٹ ہیں، آپ دوگلا، مطلب ہے کہ باعث سے جو ہے وہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تعصب سے آپ بات کر رہے ہیں. بھلے آپ مسلمان تھے، اب آپ ایتھیسٹ ہو گئے، اب آپ کو یہ پرمٹ مل گیا کہ آپ کسی بھی کمیونٹی کے اگینسٹ ایز اے ریلیجن آپ کی جو انڈر لائن ٹون ہے وہ یہ کلیئریفائی کرتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے پولائٹ ہیں. آئی ایم بینگ کریٹیکل ہے کہ آپ مسلمانوں کے اوپر جو ان کی کوئی بھی نقطہ نکل سکتا ہے اس کو نیگیٹیوٹی سے دیکھیں. وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ملے آپ کو یا قرآن مجید میں کچھ آپ کو ایسے فیکٹس ملتے ہیں جو آپ انہیں یوز کرتے ہیں نیگیٹو پرسپیکٹو میں. یو گیٹ دیٹ، یو نو، آل آف اٹ. سو آپ جہاں تک جا سکتے ہیں آپ گئے ہوں گے. میں نے آپ کے بھی ویوز کو نہیں سنا. آئی ول ناٹ فارم این اوپینین ود مائی ایکسپیرینس. جو میرے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہے میں اس کو صرف اس کا انالیسس کر رہا ہوں کہ اٹ واز فیئر اینڈ ویری گڈ اینڈ پلیزنٹ، نو پرابلم دیٹ. اور آپ یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں اگر اسی تک بات رہتی سو دیر واز نو ایشو. جہاں تک رہی بات کہ قرآن کے ترجمے میں یہ آپ نے کہا کہ اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، محمد کہاں لکھا ہوا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو قرآن پڑھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. آپ کا جو اینگل ہے اس میں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ مینی ٹائم، ناٹ وتھ جسٹ اسلام، وتھ ایوری بک. آپ دیکھیے جوازم کو دیکھ لیجیے،
کیا اس میں کبھی کوئی جو نے لڑائی نہ کی ہو کسی رومن کے اگینسٹ؟ وہ پہاڑیوں پر نہ جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہوں اور گوریلا فائٹ نہ کی ہو؟ آئرلینڈ میں کیا گوریلا فائٹ نہیں ہوئی؟ جنگ آزادی ہندوستان میں کیا گوریلا فائٹ نہیں ہوئی؟ کیا ویپن یوز نہیں کیے ہوئے ہندوؤں نے؟ آپ خود سوچئے، سکھوں کا جو پورا مذہب ہے اٹس ویری سملر ٹو اسلام، بلکہ وہ صوفیزم ہے جو اسلام کا صوفیزم تھا. خیر ان کے مذہب میں بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہیں جو اسلام سے لی گئی ہیں، لیکن اب وہ الگ مذہب ہے، اس کو انڈیویجولی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کئی سکھ بلیو کرتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے کلچر وچ از ٹرو. تو جنگ لڑنا سوسائٹی میں عام بات ہے، ہیومن نیچر میں ہے. یہ نہیں ہوا کہ جب اسلام آیا اسی وقت سے تلوار بنائی گئی اور اس کے بعد کسی اور مذہب نے تلوار نہیں اٹھائی. بدھسٹ جو امن کے اوپر بات کرتے ہیں وہ بھی تلوار کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. برما میں کیا ہوا ہے؟ میں مسلمان نہیں کہوں گا، میں کہوں گا انسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا جواز ہے اس کا؟ ہم نے بدلہ لیا ہے کیونکہ یہ مسلمان بہت خراب ہیں. تو یہی تو آپ کی وہ مینٹلٹی ہے جو ہٹلر سے ملتی ہے، جو نازیزم سے ملتی ہے، جس نے یہودیوں کو قتل کیا ہے بے دردی سے. وہی چیز برما میں کی جا رہی ہے. اور اگر کہیں ایک ملک میں آپ کہیں کہ اسلامی نظام ہے تو کئی ایسے اسلامک ملک ہیں جہاں پہ اسلام کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ وہ کلچرسٹ ہیں یار. مسلمان اگر سارے ایک ہی ہوتے، وہ ایک ملک میں ہوتے. یہ ہمارے جو 52 ملک بنے ہیں یا جتنے بھی ملک بنے ہیں اسلامک ملک ہیں، یہ ایک ملک ہوتا، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ڈویژن رہی ہے. وہ پولیٹیکل ایک جنگ بن سکتی ہے. آپ پالیٹکس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریلیجن پہ پک کر رہے ہیں. دس از اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فیشزم کے جو آپ کے ویوز ہیں، جو ایک ریلیجن کو پک کر رہے ہیں، کمیونٹی کو پک کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر ویدر اٹس اسلام. یہی چیز اگر مسلمان کریں گے کسی یہودی کمیونٹی کے اگینسٹ یا کسی ہندو کمیونٹی کے اگینسٹ یا سکھ کمیونٹی کے اگینسٹ، آپ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے کہ نہیں یہ تو ہیں برے. جو آپ خود کر رہے ہیں جب آپ کے اگینسٹ جائے گا دین یو ڈونٹ لائک اٹ. تو اتنا بھی آپ اس چیز کو اس طرح سے نہ رکھیے کہ ہندوؤں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی، آپس میں لڑتے تھے. کتنی ریاستیں بنی تھی جو راجہ ایک کا تھا دوسرے راجہ کو مارتا تھا. اس کی ہسٹری پڑھیں آپ. I don't want to go in detail in that. So be fair. اور ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ فیئرنیس سے کام نہیں لے رہے. اور جو میرا آپ کی پرسنالٹیز کا انالیسز ہے ایک چھوٹے لیول پر، وہ یہی ہے کہ آپ مولڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جو آپ کی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی عرب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ عربوں کی بدتعریفی نہیں کریں گے. یو ویری پریگمیٹک. اور آپ ویسی بات کریں گے کہ اگلا جو سننا چاہ رہا ہے. دس از این ایشو ود یور پرسنالٹی. آئی ایم ڈوئنگ دس آن اے پبلک پلیٹ فارم، ناٹ بیہائنڈ یور بیک، سو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. لیکن جو میرا امپریشن کرٹیکلی ہے وہ آپ کے بارے میں یہ ہے. جو میں نے آپ کو آپ کے کریڈٹس وہ میں نے دیے ہیں، دیر از اے لاٹ آف behind the facade of a very polite man. ایک پولائٹ مہذب انسان کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور بھی نظر آتا ہے. یہ غصہ ہے، یہ ان میں نفرت ہے، اور وہ ایک ہی ٹنل میں چلتے ہوئے ایک اوپینین کو اپنے سر پہ رکھ کر اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور اس چیز کو، اس سوچ کو، اس کنسیپٹ کو کہ مجھے اہمیت ملی، مجھے ریکگنیشن ملی، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، وہ ایک خاص طبقہ ہے جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، جو آپ کو یوز کر رہا ہے. یو آر میڈ اے ٹول. If that's the truth, and everyone can see that. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو آپ کو اس میں کوالیفائڈ لوگ بھی نظر آئیں گے. میرے بعد ایک کالر آئی جو کہ ایک ڈاکٹر تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی اوپینین چینج ہوتی یا مجھے وہ میری گردن پر جاتی. ہاؤ سلی دیٹ از. کم سے کم ایک ڈاکٹر کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اپنے کولیگ کے بارے میں. سو ہندوؤں نے کبھی آپ کے مطابق تلوار نہیں اٹھائی. یعنی ہندو جو ریلیجن تو ایول نہیں ہے، وہ کافی اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. جین بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، اور باقی مذاہب بھی ہیں. انہوں نے کبھی تلوار کا استعمال ہی نہیں کیا. Is that what you're saying? انہوں نے کبھی کسی کا خون نہیں بہایا. Is that what you're saying?
4000 سال سے بھی پرانی سویلائزیشنز آپ کو ہندوازم میں ملتی ہیں. جو فیکچوئل چیز ہے وہ تقریباً 10,000 ہڑپا کی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کتنی پرانی سوسائٹی ہے وہ سویلائزیشن تھی. اس سے پہلے کی آپ 12,000 تک جا سکتے ہیں, 10,000 تک جا سکتے ہیں. آپ تو پتہ نہیں لاکھوں میں چلے جائیں گے کہ جو سری لنکا میں آپ کو جو سمندر کے نیچے انڈیا اور سری لنکا کے بارڈر کے درمیان میں جو برج ہے, جو رام کا شہر کا کہنا جاتا ہے. آئی ایم جسٹ گیسنگ اٹ, I've heard it somewhere and watch a movie of it, a documentary. تو آپ اس کو بھی اگنور کر دیں گے کہ آپ کی جو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ رام نے یہ جنگ لڑی اور سیتا کو پکڑ واپس لانے کے لیے اس نے اس سے جنگ لڑی, وہ راکشس تھا, وہ یہ تھا. جنگیں تو آپ کی کتھا پریم جو سب کہانی ہے ان میں آپ کو ملے گی. تو کیا وائلنس ہندوازم میں نہیں ہے؟ جب ہندوازم پہ بات کریں گے تو پھر آپ فوراً مچھلی کی طرح موو کر جائیں گے کہ میں ہندوازم کو بھی کمپلین کرتا ہوں, لیکن بڑے دبے لفظوں میں, کھلے لفظوں میں اس طرح سے نہیں کریں گے. جب آپ کو پریشر نظر آئے گا یو ول بی مولڈ ایزیلی. یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. یو ویری ویری پریگمیٹک اور ویری بائس وین ایور یو نیڈ ٹو. میرے پاس جو ہے وہ حق ہے, سارے جو ہے جھوٹے ہیں, میرے پاس جو ہے وہ سچ ہے. مجھے یہ کہنے کا رائٹ نہیں ہے نا, یہ کہنے کا رائٹ نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایک میں یورپ میں رہتا ہوں اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اعلان مطلب کریں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی زمین ہے وہ بڑی کشادہ دل رکھتی ہے اور بڑا کھلا دل رکھتی ہے, لیکن شاید وہ بہت زیادہ کشادہ دل رکھتی ہے تو آج وہ بھگت رہی ہے. نہیں یہ تو دیکھیے نا, یہ تو ایک ہاں جی سر, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے اندر جس طرح سے ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں, ہم وہی لوگ ہیں جو مسلمان ہونے سے پہلے بھی ہندوستانی تھے. اور ٹھیک ہے ہمارا ایک پرسنل ویو چینج ہو گیا, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے. تو اگر یہاں پر مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارا ملک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دے سکتے ہیں, یعنی ایک اور مثال لیجیے کہ ان کا پرسنل ویو ہے, اور ہم نے ایگری کیا کہ ہندو جو ہے ان کے ٹیمپل میں, ان کی عبادت گاہ میں, ان کے مندر میں جو گھنٹی ہوتی ہے وہ بھی بج سکتی ہیں, گرجے میں گھنٹی بج سکتی ہے, گردوارے میں نعرہ لگایا جا سکتا ہے. سو دے آل ہیو دیئر پرسنل اسپیس. لیکن ابھی وہ اپنے گھر میں نہیں ہے, ایک فرد نہیں ہے, وہ کمیونٹی ہے. یعنی ایک اسلامک کمیونٹی ہے, ایک ہندو کمیونٹی, ایک سکھ کمیونٹی ہے. اور جتنی خوبصورتی سے ہندوستان نے اس چیز کو بنا کے رکھا ہے, دس از کوائٹ انسپائریشنل. ان فیکٹ اگر آپ ایک ٹپیکل مذہب سے بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہر مذہب میں غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی, اور اس کا ایک ریزن میں سر آپ کو تھوڑا سا مجھے کریکٹ کر لیجیے گا. اصل میں نے آپ سے سوال جو کرنے وہ آپ پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں اس کا سوال کیا ہے. میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ویو سے دیکھ کر کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور میں کیا سوچتا ہوں. جہاں مجھے کریکٹ کریں گے I will see کہ میرے خیال سے ہم سب لوگ کلچرسٹ ہیں, سماجی ہیں. جس طرح سے بھی آپ دیکھیں, اگر آپ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کا کلچر کہتا ہے کہ کلیشن آف چلانا لازمی ہے. ہندوستان میں یہ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ بندوق رکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو یورپ میں آپ ویپن نہیں رکھ سکتے, آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے. تو ہمارا معاشرہ اس چیز کو بچپن ہی سے ہمیں دکھاتا ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے آتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مسجد میں اذان ہوگی. آلدو اچھا یورپ میں سیکولرزم ہے نا, نہیں ہے جی, سیکولرزم ایک بہت بڑی فلسفی ہے سر, اس پہ تو ہم دیکھیں کہ اگر آپ جنرلی کے دیکھتے ہیں تو یورپ میں سیکولرزم, یورپ سیکولر ہے نا, ہے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے نا. یورپ سیکولر ہے, اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ جو ہے کسی بھی مذہبی جو ہے یعنی عبادت گاہ سے کوئی آواز باہر نہیں نکلے گی. آپ عبادت گاہ کے اندر جو مرضی دن میں 24 گھنٹے چلا لو. یہ بات بالکل غلط ہے, ان کی انالیسز میں پرابلم ہے کہ جو بھی یورپ میں رہتے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. سنڈے کے دن جو ہے کرسچن کنٹریز ہیں اور اس میں جو گرجا ہے وہ بہت لمبی لمبی بیلز بجاتا ہے, اور وہ بیلز جو ہیں وہ ایک 5-10 منٹ کی نہیں ہیں, نہ یہ 3 منٹ کی ہیں, وہ اکثر تو گھنٹہ چلتی رہتی ہے. اور that's a call for prayer. لیکن صرف گرجوں میں ایسے ہوتا ہے. اور انگلینڈ کے ہر ٹاؤن میں آپ کو چرچ ملے گا جہاں پہ یہ بیلز آپ کو آواز آئے گی. لیکن ہر ٹاؤن میں آپ کو اگر مسجد ہے بھی
تو اس کی آواز باہر نظر نہیں آئے گی، نہ ہی گردوارے کی، نہ ہی کسی سکس ٹیمپل کی بیلز آپ کو سنائی دیں گی، یا ہندو ٹیمپل کی. سو آئی تھنک یہ میرا نہیں خیال کہ کبھی یورپ آئے ہوں گے یا امریکہ ان کا کبھی ایکسپیرینس ہوگا، لیکن یہ جس ذہنیت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایک راستے میں آ گیا کیونکہ یہ خود مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور بقول ان کے یہ عرب کنٹریز میں رہے. تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نفرت کی. سو انہوں نے اپنے مذہب کو نفرت کرنا شروع کیا اور پھر he became an atheist. Now he's just has an opinion which is anti-religion, specifically anti-Islam. لیکن جو ان کا رول ہے وہ it's not more than or less than a Nazis. یہ نفرت پھیلا رہے ہیں نسل کے حساب سے نہیں، مذہب کے حساب سے، جو کہ میرے خیال سے بہت غلط چیز ہے. ان کو پبلک پلیٹ فارم پہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اتنی کھلے طریقے سے یہ بات کرنی چاہیے. اور اس کی بیک پہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو آپ کا کراؤڈ ہے وہ جے ہرے کرشنا اور آپ کو کبھی وہ بھگوان کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کرشن جی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو وہ جو پورا ان کی بھگوت گیتا میں جو کریکٹرز ہیں ہیروز، آپ کو ان سے مشابہت دے رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب یہ کرشن جی بن گئے ہیں ان کی نظر میں. سو ریلیجن تو پھر آپ کی بیک پہ ہے، وہ ریلیجن جو دوسرے ریلیجن کے اگینسٹ ہے، جنہیں گرج ہے مسلم سے. امیجن کر لیں کہ انڈیا سے سارے مسلمانوں کو نکال دیں، فرض کر لیں. اچھا اس سے پہلے یہ اذان کا جو ٹاپک ابھی یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس سے یہ خود ایگری کر رہے ہیں کہ انہیں پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے پرابلم ہے. مجھے یہ کوئی اعتراض نہیں کہ مسجد سے مجھے اذان کی آواز کیوں نہیں آتی، کیونکہ اس ملک میں یہ قانون ہے کہ آپ نوائز پولوشن نہ پھیلائیں. وہ اس کو نوائز پولوشن کنسیڈر کرتے ہیں اینڈ وی آل آر اوکے ود اٹ. یعنی یہ نہیں ہوا کہ جو مسلمانوں نے بغاوت کی ہو کہ ہمارا مذہبی حق ہے کہ ہمیں آواز آئے، کیونکہ اس سے دوسری پاپولیشن متاثر ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے کئی جگہوں پر اذانیں جو ہے ان کو الاؤ کیا ہے، کیونکہ جو چرچ ہے اس میں بیلز بجتی ہیں. تو نوائز پولوشن تو وہ بھی ہے جو مندروں میں بیلز بجتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کی بیلز جو ہیں وہ دیواروں کے اندر، چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اذان بھی چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے. رائٹ، فیئر انف. یہ تھیوریٹیکل بات کی ہے. اور اگر آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھیں تو یہ لوگ جو ہیں انہیں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ بندہ بہت بھولا بن کے آپ سے کوشچن کرے، کہہ تو ٹھیک رہے تھے، تو وہ اس چکر میں آ گئے، پھنس گئے. اور جو ان کے دوست تھے وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے شور کہ یہ ہماری گھنٹیاں بند کروانا چاہتا ہے. سو اگر سچ والا کو پرائم منسٹر بنا دیں تو سچ والا شوڈ اپلائی دس رول کہ کوئی مذہب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی چار دیواری سے باہر گھنٹیاں بجائے یا آواز نکالے. نو نوائز پولوشن، نو ایکسٹریمزم ٹورڈز بیلز اور اذان. حالانکہ یہ زیادہ نوائز پولوشن کا معاملہ نہیں تھا. نوائز پولوشن جو ہے وہ تو گاڑی کے ہارن سے اور رکشے سے جو سیلنسر کی آوازیں ہوتی ہیں، انہیں سب سے پہلے تو ان کے خلاف بولنا چاہیے تھا، جو سب سے بڑی جڑ ہے نوائز پولوشن کی. اور وہ نہ دن کو رکتی ہے نہ رات کو رکتی ہے، 24 آور نان اسٹاپ. سو جس چیز کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے وہ تو وہ بنتی ہے. اذان ہے، اس میں ردم ہے. اگر مندر کی گھنٹی بجتی ہے اس میں ردم ہے. کئی لوگوں کے لیے وہ بہت سودنگ ہوتا ہے. رکشے کی آواز کسی کے لیے سودنگ نہیں ہوتی، نہ ہی گاڑی کا ہارن جو ہے وہ کسی کے لیے سودنگ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ مضر ہے نوائز پولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. سیکنڈ، لائٹ پولوشن، جو بجلی کی پولوشن ہے، وہ بھی انہوں نے کبھی میرے خیال سے کبھی دیکھا ہوگا اس معاملے میں. تو یہ پک اینڈ چوز والی بات ہے. اور جب کسی انسان کو مشہور کر دیا جائے، شاید اس کی زندگی میں اس کو کبھی اٹینشن اتنی نہ ملی ہو، اور اپنی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے چند لوگوں کے سامنے وہ بات کر دیتے ہوں، دیٹس ڈفرینٹ. لیکن جب آپ نے چینل بنا لیا اور لوگوں نے سمجھ لیا
آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ یوز ہو رہے ہیں, بٹ ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ جو ہیں ایک میچور انسان ہیں, لیکن صاف صاف ظاہر ہے, دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس اینگل سے بات کرتے ہیں اور رنگ کس طرح سے بدلتے ہیں. آپ مہذب اس میں کی کیٹیگری میں اس طرح سے نہیں آتے, بیکاز آپ کی ویلیوز ٹینٹڈ ہے. آپ ایک مذہب کے اوپر تھوک رہے ہیں جو کہ ایک کمیونٹی ہے, اور یہ ایک غلط چیز ہے. جو میں نے بھی آپ کی پوری ویڈیوز نہیں سنی اوبیسلی, اف آئی ڈو آئی نو کہ میں نے جو تھوڑے سے آپ کے ٹریلر دیکھے ہیں اس میں اوپینین فارم نہیں کر سکتا, اٹس ناٹ فیئر. سو آگے سنیے, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اپنی جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں وہی آپ ہی کے اگینسٹ جا رہی ہیں جو آپ ساری بات کرتے ہیں. سنیے. دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, چلاتے رہو, اپنا گلا پھاڑ لو. جو مسجد کے وہ جو ہے عبادت گاہ کے باہر آواز نہیں آنی چاہیے, خبردار. یہ اگر سیکولر ملک ہونے کے باوجود اگر یہ قانون بن سکتا ہے تو یہ قانون بھارت میں کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں؟ جی بالکل, میں تمام مذہبی عبادت گاہوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی مذہبی عبادت گاہ ہے وہ عبادت گاہوں سے کوئی آواز بھی باہر نہیں آنی چاہیے. نہیں, آپ کا بہت آس پڑوس کے لوگوں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے کانوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے, ان کے آرام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ایسے ہی میرا یہ ویو ہر جتنے مذاہب ہیں بھارت میں سب کے ساتھ ہے, جتنی عبادت گاہ ہیں سب کے ساتھ ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ اگر بھارت میں یہ قانون آئے گا تو دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, صرف ایک مذہب ہے اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوگی. یہ دیکھ لینا. سر ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر اذانوں پہ بین ہو جائے اور مندر کی گھنٹیاں بجتی ہوں یا سکھوں کے گردوارے میں نعرے بجتے ہوں, ان کو آزادی ہو, تو obviously آپ باعث دکھا رہے ہیں, آپ ناانصافی کر رہے ہیں. قانون ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے ایک ملک میں اصولاً, آئیڈیلسٹک تھے. تو آپ ایک کمیونٹی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ان کی اوپینین ہے کہ مسلمانوں کو پرابلم ہوگی. مسلمانوں کو کیا یو کے میں پرابلم ہے؟ حالانکہ یہاں پر گرجوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں. آپ کو کسی بھی یو کے کی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی سٹیز میں اس بات پہ کبھی مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے مسلمان کہ جی ہماری مسجد سے اذان باہر کی آواز کیوں نہیں آتی, باہر سنائی کیوں نہیں دیتی. نیور ہیپنز ہے, ہیئر اینڈ دیر مے بی, لیکن جب بات چیت سے وہ معاملہ حل کر لیتے ہیں کہ لندن کی مجھے یاد ہے کہ دو ماسک ہیں یہ پورے یو کے اندر, آئی تھنک کوڈ بی مور, لیکن جہاں تک لندن کا تعلق ہے میرے خیال سے 2 ماسک ہیں جہاں پہ اذان کی آواز باہر آتی ہے, اینڈ اٹس بیوٹیفل. وہ کوئی نوائز پولوشن نہیں ہے, اور وہ 3 وقت میں دے سکتے ہیں, نہ فجر کی نہیں دے سکتے نہ ہی عشاء کی, اور وہ ایک 3 اذانیں جو ہیں ان کو ڈیورنگ ڈے ٹائم وہ دے سکتے ہیں. سو یہ بات آپ کی کہنا کہ اذان کر لیں بند اور مسلمانوں کو صرف پرابلم ہوگی, یہ آپ کا تعصب ہے مسلمانوں کے اگینسٹ. اگر یہ کنسنسس بنا لیا جائے, ساری کمیونٹیز کے اندر کنسنسس ہو جائے کہ نوائز پولوشن ہے, اس سے ہمیں پرابلم ہے, تو اس کو بین کر دی جائے, تو اوبیسلی انڈیا میں بھی آپ ایسا قانون لے آئیں. لیکن یہ آئیڈیلسٹک ہے, خام خیالی ہے, ہوگا نہیں ایسا انڈیا کے اندر, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ گرجے کی گھنٹیاں ہوں یا مندروں کی گھنٹیاں ہوں یا سکھوں کا نعرہ ہو یا مسلمانوں کی اذان ہو, وہ اس کلچر کو میں پلے بڑھے ہیں اینڈ ہیو نو پرابلم ود اٹ, رادر دین لائک ہے. وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اپنی جگہ کی. چلیے سنیے آگے کیا کہتے ہیں. حاضر کے ساتھ موقع دیجیے کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ دوسرے مذاہب کو مسئلہ نہیں ہوگا, یہ بھی ایک پروویژن ہے نا, آپ کی ایک سوچ ہے. آپ ایسا کر کے دیکھو نا بھائی, آپ ایسا کر کے دیکھو. جی میں ہندوستان میں مذہبی عبادت گاہیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہے, کرو, جی میں ساتھ دوں گا, میں ساتھ دوں گا. جی سو میری کسی مذہبی عبادت گاہ سے کوئی آواز باہر نہیں جانی چاہیے, میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. جی ویل سر. دیکھیے میرا ایک تھوڑا سا اعتراض ہے, ہوپ فلی آپ ماشاء اللہ کافی انٹیلیجنٹ ہیں اور آئی ریسپیکٹ کہ آپ بہت تحمل سے میری بات سن رہے ہیں. موسٹلی میں اپنے مسلمانوں کے چینل پہ بھی جاؤں تو وہ بات سن نہیں سکتے. آئی ایگری ود یو. یہ آئی تھنک ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو آپ کہہ رہے ہیں, میں 100% ایگری ہونا ہے. اگر سارے مذاہب آپ مان جائیں کہ کسی مندر میں گھنٹی نہ بجے, کسی گرجے میں گھنٹی نہ بجے,
कोई सिख नहीं सब बजाय नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। जितनी मैंने ये कहा कि कोई आवाज उस मजहबी जो है जो उसके प्रीमिसेस हैं उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी और को उससे तकलीफ वो जो है उसको जो है जिसे आप जो है नॉइज पोल्यूशन कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। Absolutely, I नहीं होना चाहिए। 100% agree with you, sir. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। Very well घंटी said. बजाओ भी, आप अजान दो, मैं अजान से रोक नहीं रहा हूँ आपको, ये आपके मजहब का हिस्सा है, आप अजान दो। ऐसे ही जरूर अजान दो। यूरोप में ऐसी ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं रोक नहीं रहा हूँ ना, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप Excellent. अजान जरूर दो, लेकिन आपकी मस्जिद के अंदर ही आवाज सुननी चाहिए, नहीं कि बड़े बड़े भोंगे ऊपर लगा लो और जो है पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, हाँ जी, खुतबा हो रहा है तो दुनिया को सुना रहे हैं। जी मैं ऐड ये करना क्या बात है भाई? जी, पाकिस्तान ये इबादत नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कहेंगे। ऐसी है सर, ऐसी है। हाँ। मैं आपको एक वाक्य छोटा सा सुना था, ये थोड़ा सा फनी भी है कि हमारे जो मस्जिद के साथ में स्पीकर था वो रात के तकरीबन 12-1 बजे तक बजता रहा, नाते पढ़ते रहे। तो हमारे जो हमसाए थे वो जरा ना समझ लेंगे, जरा उनके पास वेपन काफी होते थे। तो वो जब मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि लाउड स्पीकर के ऊपर टेप लगाई हुई थी, मौलवी साहब खुद सो रहे थे। सो और जब उन्होंने गाली देना शुरू की तो पूरे मोहल्ले ने सुना कि वो क्या फरमा रहे थे मस्जिद के बाद उससे। तो मैं आपको एग्री करता हूँ कि नॉइस पोल्यूशन इज एन इशू। अब देखिए ये तो आप जो बात कर रही हैं ये अच्छा मेरे भाई अभी भाई बहुत लंबा हो गया भाई, सॉरी लंबी बात हो गई है। बहुत लंबा हो गया। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई मैं कल रिक्वेस्ट करूंगा कल आप जुड़िए ओके श्योर और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके आइए आप। जी भाई यहूदी और ईसाई और आरएसएस जो है जो मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, जरा आप बताइए कि वो साजिशें क्या हैं। नहीं मेरे हमें भी जानना है और खुद मुसलमानों को भी जो है जानना पड़ेगा कि वो साजिशें आकर हैं क्या, हम जानना चाहते हैं जी। चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब नमस्कार, शलोम भाई एक शलोम डॉक्टर साहब, सच वाला जी। I mean, this is not a surprise for me, you know. I've seen these videos many times. और ये तो एक सिंपल सी एक अजीब सी बात है कि आप कोई ऐसी चीज़ लेके आए जिसमें मिर्च मसाला हो, जिसमें थोड़ी सी ओपिनियन डाली हो आरएसएस की या यहूदियों की या किसी और की। सो इट्स अ पॉलिटिकल थिंग बेसिकली। जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो मज़हब की चादर ओढ़े, अंदर से वो सियासत है और कुछ भी नहीं है। कि हर कोई इंसान, हर कोई कम्युनिटी यही चाहती है कि वो अपना रूल अप्लाई करे, एटलीस्ट जिस ज़मीन में वो रहते हैं। अगर उसी कम्युनिटी का कोई फ़र्द जिसका नज़रिया उस कम्युनिटी के अगेंस्ट हो तो क्या होगा कि वो इंसान कंफॉर्मिटी में नहीं आ रहा है सोसाइटी के वैल्यूज़ के, और फिर या तो उसको निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। अगर वो ऐसी सोसाइटी हो कि जहाँ पे पावर का यूज़ किया जा सकता हो, डजंट मैटर कि वो मुसलमानों की सोसाइटी है या सिखों की सोसाइटी है। क्या सिखों में आप वीडियोस नहीं देखते यूट्यूब पे कि किस तरह से गुरुद्वारे के अंदर सर काटे हुए लोग करते हैं? क्या मंदिरों में कभी ये जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीम है हिंदुओं की, उन्होंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया? क्या वो भूल गए कि वो जिस सिख को मार रहे थे, जो एक रेलगाड़ी में जब इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन हुई थी, जो दिल्ली में जो हमारे पास वीडियोस हैं, वो भूल गए हैं कि उनमें कभी किसी हिंदू ने हाथ नहीं डाला। वो करने वाले मुसलमान थे क्या? जितने हिंदू भाइयों ने, मैं तो भाई इंसान के तौर पे कहूँगा, उन लोगों को नहीं कि जिन्होंने किसी मासूम इंसान का कत्ल किया है। दे आर नॉट ह्यूमन, वो मेंटली सिक हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि हिंदुइज्म ही पूरा गलत है। वो हिंदुइज्म के पॉलिसीज, उसकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे थे, एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। नेगेटिविटी में एक्सट्रीमिज्म ले गए, उनमें नेगेटिविटी थी और वो एक्सट्रीम पर थी। कोई भी सेंसिबल आदमी के लिए ये समझना कोई इतना मसला है ही नहीं। असल में हम लोग बहुत जज्बाती किस्म की कौम है, यानी हिंदुस्तान के ख़त्ते में रहने वाले, पाकिस्तान के ख़त्ते में रहने वाले और बांग्लादेश में रहने वाले। वो उसका रीज़न ये है खौफ कि इस ज़मीन पर जो लोग बसते थे
ان کے پاس کافی دولت تھی، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جب انگریز آیا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، دین وی ہیو اسٹارٹ ڈیولپنگ ان آور کنٹری. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہری نظام تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر، یا دوسرے الزام ہیں. کروڑوں ایکڑ زمین بنجر پڑی تھی جس کو اس نہری نظام کی وجہ سے سونے کی چڑیا بنایا گیا. جو پنجاب میں دریا بہتے ہیں ان کے 7 زمینیں ہوا کرتی تھیں اینڈ دے ویری لمیٹڈ. تو سر تھوڑا سا آپ لوگ اگر خود سوچیں تو آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کرنی پڑے گی. ایون اف یو نو انٹو اسٹڈیز، لاکھوں کی تعداد سے بکس ہیں جن کے آڈیوز جو ہیں وہ آڈیوز بک کی شکل میں آ گئی ہوئی ہیں، اور آپ اس کو، جو کتاب آپ پورا ہفتہ لگا کے پڑھ سکتے ہیں، یو کین ریڈ اٹ ود ان آورس. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں سرچ کریں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے پنجاب میں نہروں کی، وہ اردو میں ہے اور ہندی میں بھی آپ کو سمجھ آئے گی. تو وہ اب تھوڑا سا دیکھ لیجئے، آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ کس نے وہ ڈیولپمنٹ کی تھی. وہ باہر سے آنے والے لوگوں نے کی تھی. تو اب یہ بات ذرا تھوڑی سکون کے ذہن سے سوچئے کہ آپ کی کمیونٹیز کا، اس خطے کا، یعنی ایران سے، افغانستان سے لے کر پاکستان کا خطہ، انڈیا کا خطہ، ایون سری لنکا، برما، آپ کا بنگلہ دیش اور بھوٹان، اور پھر یہ تبت کا ایریا جو ہے، یہ اس طرح سے، تبت کا خطہ تھوڑا سیفٹی میں تھا لیکن چائنا سے اس کو ہمیشہ خطرے میں رہا ہے. یہ وہ خطہ ہے جو ہمیشہ ڈر میں رہا ہے، اس میں خوف رہا ہے. ہندوؤں کو یہ خوف تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے اور ان کی جو مندر ہیں اس میں ان کا ایک کلچر ہے، وہ جیپرڈائز نہ ہو جائے. لیکن عام ہندو کو اس کی پرواہ نہیں تھی. ایک واقعہ مجھے ایک دوست نے سنایا کہ ایک فارمر تھا جو کہ ہندو تھا، اس کو بتایا گیا کہ وہ جو ایک مندر ہے اس میں وہ ڈاکو آیا ہے، مسلمان ہے. اب ڈاکو مسلمان ہے، ڈاکو ہوتا ہے، اس کو کوئی مذہب نہیں ہوتا سر. There is no respect among thieves. تو اسی لیے اس کو ڈاکو کہتے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر ہے، اس کا مذہب ہو سکتا ہے لیکن اس کا پروفیشن جو ہے وہ اس کی ویلیوز کو کریٹ کرتا ہے، جو اس کا پروفیشن اس کو سکھاتا ہے. اور جب وہ ڈاکو کو کہا گیا کہ ڈاکو آیا افغانستان سے، اس نے آ کے ہمارے جو مندر ہیں ان کو تباہ کیے. کتنے 18 حملے کیے ہیں، غوری نام ہے اس کا. تو تھا تو وہ ہندو، زمیندار آدمی تھا، کھاتا پیتا تھا. تو اس نے کہا وہ بس ہاں اچھا بہت بری بات، بہت یہ ہوا وہ. لیکن اس نے اتنی پرواہ نہیں کی. اگلے دن جب دوسرا حملہ ہوا تو اس کو پھر بتایا گیا. اس نے کہا ہاں بڑی بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چلتے چلتے بندے نے کہا کہ وہ غوری آیا ہے اور وہ تمہاری وہ جو ہوتی ہے بکری لے کے چلا گیا. تو ہندو نے اپنی چارپائی سے چھلانگ لگائی، فوراً ڈنڈا پکڑا اور بھاگا. کدھر گیا وہ؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اٹ میٹرز ناٹ. لیکن جب وہ پرسنل لیول پہ بات آتی ہے تو پھر وہ ڈنڈا پکڑے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر مذہب میں اس سے مذہب کا اس طرح سے لینا دینا نہیں ہے. یہ انسانی فطرت کی چیزیں ہیں جو ہر کلچر میں ہوتی ہیں. انسان جو قدرتی طور پر نیچرلی جو ہے وہ اپنے ہی ایک مذہب رکھتا ہے، اپنے دین کے جو ہے اس کا جو ذہن چلتا ہے نا، اس کے اندر ہی ایک کھچڑی بن رہی ہوتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کیا ہے کیا نہیں. وہ کلچرسٹ ہے، ثقافتی ہے. از اے سوشل اینیمل، a famous phrase. So enough is said, enough is listened. اور کیا کہتے ہیں، آپ اپنی اوپینین فارم کر سکتے ہیں. آپ کی لرننگ کیا ہوئی اس سے؟ I've learned a lot by just speaking to him. کہ لوگوں کا یہ اس طرح سے بھی فیس ہوتا ہے کہ وہ کہہ کچھ اور رہے ہوں، کر کچھ اور رہے ہوں، ایکشنز کچھ اور ہیں، بات کچھ اور ہے. So you learn every day something new.
ہوپ فلی اٹ رجسٹر اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی آپ سے. لیکن پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ گرو کرنی چاہیے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ایسے لوگ آئیں جو کہ اپنی اوپینین دے سکیں. دس پلیٹ فارم از فار ایوری ون, یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. سو انشاءاللہ soon we'll have some communities there. So I'll see you next time. Assalamu alaikum.